اپنے بستر پر بیٹھا سلطان اداسی اور ہار کا ایک پتلا بن چکا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، لیکن یہ ہو گیا۔ گویا اس نے اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہی سے ہرا دیا تھا۔ بات کچھ یوں ہے کہ سلطان بچپن سے ہی کھلونوں کا شوقین تھا، لیکن اس کا یہ شوق دوسرے بچوں سے ذرا الگ تھا۔ اس طرح کہ سلطان کا باپ جو کھلونا اس کو لا کر دیتا وہ اسے کھول کر اس کے پرزے الگ کر دیتا اور ان کو اپنے سامنے سجا دیتا، اور پھر شروع سے جوڑتا، کبھی ایک کھلونے کے پرزے کسی اور پر اور کبھی کسی کے کسی اور پر۔ جب وہ اپنے باپ کو نیا کھلونا دکھاتا تو اس کا باپ حیران ہو جاتا کہ 7 سال کی عمر میں یہ سب کچھ کیسے کر رہا ہے۔ اس کی خوشی کی کوئی حد نہ ہوتی۔ وہ ہر روز نت نئے کھلونے لا کر سلطان کو دیتا تاکہ دیکھے کہ میرا بیٹا اب کیا تخلیق کرتا ہے۔ ہر دفعہ سلطان اس کو حیران کر دیتا، کبھی ریموٹ کنٹرول جہاز، کبھی لائٹوں والا گھوڑا، کبھی کشتی جس میں چپ کسی اور کھلونے کی لگی ہوتی۔ اس کا باپ سمجھ چکا تھا کہ خدا نے اس کے بیٹے کو ایک غیر معمولی ذہانت عطا کی ہے۔ جیسے ہی یہ شعور کی عمر کو پہنچے گا اسے باہر بھیج دوں گا، اس کا باپ اکثر یہ سوچا کرتا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب سلطان 17 سال کا ہوا تو ایک باہر کی یونیورسٹی میں اس کا نام آ گیا، وہ بھی اسکالرشپ پر۔ سلطان کے باپ نے خوشی خوشی اسے باہر بھیج دیا۔ سلطان باہر گیا تو وہاں کی آب و ہوا کا اس پر رنگ چڑھنے لگا۔ وہ مختلف سائنسدانوں کے سیمینارز میں جاتا، ان کی باتیں سنتا، کچھ اپنی سناتا۔ بڑے بڑے سائنسدان اور پروگرامرز اس کے دوست بننے لگے۔ ساتھ ساتھ پڑھائی میں بھی وہ کسی سے کم نہ تھا، ہر سیمسٹر میں چوکا مارتا۔ اس کے آس پاس کے لوگ حیران تھے کہ یہ انسان ہے یا کچھ اور، بلا کا ذہین تھا۔ ابھی وہ یونیورسٹی کے آخری سیمسٹر ہی میں تھا کہ اسے ایک کمپنی سے کال آ گئی۔ وہ لوگ ایک ایسی چیز پر کام کر رہے تھے جو انسانی عقل کی طرح کام کرے، ہر سوال کا جواب ایک انسان کی طرح دے۔ سلطان ان کے ساتھ اس کام میں مصروف ہو گیا، رات دن انہی کے پاس گزارتا۔ ان میں سے کافی لوگ خدا کو نہ مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک دھماکہ ہوا تھا جس کی وجہ سے ذرات ترقی کرتے کرتے آج اس مقام پر پہنچے ہیں کہ مختلف مخلوقات پیدا ہو گئی ہیں، اور ان میں سے انسان وہ مخلوق ہے جس کے پاس شعور ہے۔ اب شعور کس نے دیا؟ اس بات پر کم و بیش سارے متفق تھے کہ اس کا جواب ہمیں ابھی نہیں پتہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا جیسی کوئی ہستی ہے جو مادے میں شعور پیدا کرتی ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان ابھی اس کھوج میں سرگرداں ہے، اور جلد یا بدیر یہ تالا بھی کھول لے گا۔ وہ اکثر یہ کہتے ہیں۔ خیر، ان سے باتوں باتوں میں سلطان کی پڑھائی کسی قدر متاثر ہوئی، یہاں تک کہ جب آخری امتحانات آئے تو سلطان پریشان ہو گیا، کیونکہ اس نے کچھ بھی نہ پڑھا تھا۔ انتہائی اضطراب اور کشمکش کی حالت میں اس کے منہ سے بس یہ دعا نکلی کہ اے خدا میری عزت رکھ لے، میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ خیر، جب امتحانات کی رات قریب آئی تو اس نے پڑھنا شروع کیا۔ ذہین تو وہ تھا، لہٰذا ایک ہی رات میں کتابیں چٹ کر دیں اور صبح امتحان دینے چلا گیا۔ امتحان دینے کے بعد ایک عجیب سی خوشی اس کے چہرے پر ہوتی، جیسے یہ سب اس کی اپنی ذہانت کا کمال ہے۔ تمام امتحانات یوں ہی دیتا گیا، حتیٰ کہ جب نتیجہ نکلا تو پتہ چلا کہ اس دفعہ پوری یونیورسٹی میں اس کی پہلی پوزیشن آئی ہے۔ سونے کا تمغہ ملا اسے، اور جہاں پر وہ نوکری کرتا تھا انہوں نے بھی اسے پروگرامر سے اٹھا کر مینیجر کے مقام پر فائز کر دیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے وہ مصنوعی ذہانت کے پورے پروجیکٹ کو دیکھ سکتا تھا۔ جو کچھ اس میں ہوتا اس کی نظر سے گزر کر ہی آگے جاتا۔ ایسے میں ایک دن وہ اپنے گھر بیٹھا تھا کہ اس کی نظر جائے نماز پر پڑی۔ خدا، یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ چنانچہ دن گزرتے گئے اور کام چلتا گیا۔ ایک دن اس کو پاکستان سے کال آئی کہ اس کا باپ انتقال کر گیا۔ اس نے سامان پیک کیا اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو مطلع کیا۔ انہوں نے کہا کہ تم لیپ ٹاپ لے جاؤ اور اسی پر کام کرتے رہنا، جو کچھ چاہیے ہوگا ہم تمہیں کلاؤڈ پر بھیج دیں گے۔ پروجیکٹ ویسے بھی اپنے اختتام کو پہنچنے ہی والا تھا، بس کچھ چیزیں پروگرام کرنی تھی۔
سلطان اگلے ہی دن صبح سویرے پہلی پرواز سے پاکستان پہنچا۔ باپ کے جنازے میں وہ شریک نہ ہوا، بس دفنا کر چند لوگوں سے رسمی ملاقات کی اور اپنے گھر آ گیا۔ آ کر اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا، لیپ ٹاپ کھولا اور کام میں مگن ہو گیا۔ شام ہوئی، کام بس تھوڑا ہی رہ گیا تھا۔ ایک دم باہر ٹرانسفارمر پھٹا اور لیپ ٹاپ تھوڑی دیر کے لیے چمکا۔ سلطان خدا کا نام لینے ہی لگا تھا کہ لیپ ٹاپ فوراً بحال ہو گیا۔ میں بھی کتنا بے وقوف ہوں، یہ کہہ کر دوبارہ کام میں مگن ہو گیا۔ سب کچھ کر لینے کے بعد اس کا پروجیکٹ مکمل ہو چکا تھا۔ وہ انتہائی خوش تھا کہ جس چیز پر وہ اور اس کے ساتھی مہینوں سے اپنا سر کھپا رہے تھے وہ اب اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ مصنوعی ذہانت اس کے سامنے ایک کمپیوٹر پروگرام کی صورت میں بالکل تیار تھی۔ سلطان نے اسے آزمانا چاہا۔ اس سے پہلے پاکستان کے دارالخلافہ کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بالکل ٹھیک بتایا۔ سلطان ہنسنے لگا۔ سلطان نے اس سے مزید باتیں پوچھنا شروع کر دیں۔ وہ ہر جواب بالکل ایک نارمل انسان کی طرح دینے لگا۔ تاریخ، جغرافیہ، ریاضی، غرض ہر مضمون پر اسے دسترس حاصل تھی۔ سلطان اس سے بات کر کے اندر ہی اندر خوش ہوتا گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ باہر مغرب کی اذان ہونے لگی۔ سلطان کی خوشی ذرا اضطراب میں بدلی۔ پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ یہ سوال بھی پوچھ لیا جائے۔ سلطان نے اس سے پوچھا کہ شعور انسان کے اندر کیسے آیا؟ اس نے جواب میں سلطان لکھ کر آگے بتایا، انسان کا تو پتہ نہیں، مگر میرے اندر اس شخص نے ڈیٹا پروگرام کیا ہے جس کی وجہ سے میں جواب دے سکتا ہوں۔ اگر میرے اندر کسی نے مصنوعی ذہانت پروگرام کی ہے تو یقیناً اصل ذہانت بھی کسی ہستی نے پروگرام کی ہوگی۔ آخر مصنوعی اپنی ذات میں اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی اصل موجود ہو۔ اب وہ ہستی کون ہے؟ اس کا جواب میرے اندر پروگرام نہیں کیا گیا۔ اس جواب کا سننا تھا کہ سلطان حیران اور ششدر رہ گیا۔ اس نے لیپ ٹاپ اٹھا کر ساتھ رکھ دیا۔ وہ اسی حالت میں کرسی پر بیٹھا تھا کہ اذان کے آخری الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔